فلاحی ریاست، عوام اور معاشرے کی فلاح، امن و امان، بنیادی حقوق، قانون پہ بلا امتیاز عمل درآمد، یہ اقدام کسی ریاست کو فلاحی ریاست بنا دیتے ہیں۔ ریاست معاشرے یا عوام کے لیے ہی قائم ہوتی ہے۔ عوام کے بغیر ریاست کا تصور بے معنی ہے اور حکومت ریاست کی نمائندہ ہے۔ جمہوری تصور ریاست میں ریاست کو فلاحی ریاست بنانے یا ہونے کا تصور پایا جاتا ہے، جس سے مراد ایسی ریاست جس میں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہو، انہیں عدل و انصاف نصیب ہو اور آگے بڑھنے کے مناسب اور یکساں مواقع ملے۔ اگر ریاست یہ کام نہیں کرے گی تو وہ ریاست تو ہو سکتی ہے لیکن فلاحی ریاست نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی کونسل اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، ریاست کیا ہے؟ یہ نہ مکمل اچھائی ہے اور نہ برائی۔ اس کا تصور بالذات نہیں، اس کا قیام لوگوں کی فلاح، ترقی اور حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرنے ہوں گے جس کی بنیاد پر کسی عوام کا یہ واحد نمائندہ ادارہ اس اعزاز کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اجتماعی اور انفرادی توازن قائم کرنا، سرحدوں کی دفاع، ٹیکس کا نظام منظم کرنا، مالیات کا سسٹم بنانا، ذرائع آمد و رفت اور رسل و رسائل کا نظام تشکیل دینا۔ دنیا میں پہلے معاہدہ عمرانیہ کے بعد ریاست کے یہ مقاصد متعین ہو گئے۔ یہ معاہدہ بھی ریاست اور عوام کے درمیان قائم کیا۔ ناظرین، ریاست کی قوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فلاحی ریاست کا تصور دیا۔ قدیم یونان و روما اور دجلہ و فرات کے تہذیبوں میں ریاست کا یہی فلاحی تصور اپنی ابتدائی تشکیل میں تاریخ میں محفوظ ہوا، لیکن 19ویں صدی میں مغرب نے اپنے تصور کو اور وسعت دے کر جمہوری آزادیوں حامل موجودہ ریاستوں کی تشکیل کی، جس کا دعویٰ آج امریکہ اور برطانیہ کر رہے ہیں۔ ان ریاستوں میں بنیادی انسانی حقوق، سوشل سیکیورٹی، اظہار رائے اور احتجاج کی جمہوری روایات کی پاسداری، تحفظ اہم سمجھا جاتا ہے۔ عوام کو جان و مال کا تحفظ اور روزگار کی فراہمی بھی ریاست اور اس کے نمائندہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان آزادیوں کے لیے مغرب میں والٹیئر جیسے دانشوروں نے بڑا کام کیا ہے۔ فلاحی ریاست کے اس تصور کے سب سے مضبوط اور آفاقی مثال ہمیں ریاست مدینہ میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں گروہ، رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر ایک معاشرے کی تشکیل دیا گیا جس کی بنیاد قرآن کی الہامی تعلیمات پہ رکھی گئی۔ آپ کی ساری جدوجہد امیروں اور بلا دست طبقے کے خلاف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے سارے سردار بعد میں مدینہ کی اشرافیہ اور یہودی سوداگر آپ کے خلاف سازشیں اور جنگیں کرنے لگ گئے۔ مدینہ تاریخ انسانی کی پہلی باقاعدہ رفاعی ریاست ہے۔ اس سے پہلے روم و یونان میں بھی ایسی ریاستیں قائم کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن اپنے ضابطوں میں وہ ایک طرح کی محدود فلاح کی ذمہ داری قبول کرتی تھیں۔ لیکن مدینہ میں اس کی ذمہ داری کا پہلے دن سے شدت سے احساس تھا اور آپ نے مدینہ آتے ہی میثاق مدینہ معاہدہ کیا، جس میں باہمی تعلقات کی برابری کے اصول طے ہوئے۔ بعد میں جب مواخات مدینہ ہوا، بھائی چارے اور تقسیم دولت کا ایک اور ضابطہ ہوا۔ مواخات مدینہ تاریخ کی اثار باہمی کی ایک شاندار مثال ہے۔ مدینہ کی فلاحی ریاست میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا بھی ایک اور ضابطہ طے کیا گیا۔ محلے کے 10 افراد پہ ایک نقیب اور نقبہ پہ ایک عریف اور پھر مدینہ کی ایک کونسل تھی جسے آپ نے پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ بیت المال میں مقروض، غریب، مسکین، مسلم و غیر مسلم سب مستفید ہوتے تھے۔ آپ نے مسجد کو کمیونٹی سینٹر قرار دے کر آسانی پیدا کر دی تھی اور اس سینٹر کی حاضری سب پر لاگو تھی۔ قانون سب کے لیے برابر تھا، حتیٰ کہ آپ کے خاندان کو بھی استثناء نہیں دیا گیا۔ چوری کی ایک اور واقعے میں آپ نے ایک امیر عورت کی سفارش کرنے پہ فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ پہلی دفعہ انسان کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا گیا، جنگوں کے ضابطے لاگو ہوئے اور ریاست نے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ فرات کے کنارے کتے کے بھوکے مرنے کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ صنفی امتیاز کو ختم کر کے عورت کو وراثت کا مالک بنایا گیا۔ دوسری قوموں سے تعلقات کے اصول متعین ہوئے۔ حکمران اور عام انسان کے بنیادی انسانی حقوق و فرائض میں برابری کی سطح پہ لا رکھا۔ آپ کی سنت پر عمل خلفائے راشدین فلاحی ریاست کے کچھ اور اصول اور خود اقال بھی متعین کی، جس میں جنگوں کے دوران شکایات پہ عمل بڑے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کی۔ خالد بن ولید اور اس کے نمایاں مثال ہیں۔ فلاحی ریاست کے اس تصور کو پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اپنایا اور اس کی تشکیل کا دعویٰ کیا، لیکن جان و مال، املاک کی حفاظت، ہر طبقے کو رہائش، کھانا اور روزگار دینے کے لیے محنت اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔